ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے آپ کو تیرے پاک مذہب رکھتا ہے، تیری قدرت اور قوت کو تیرے اسلام کی خدا پاک کو تیرے کلام کے گہرے مکاشفات بڑی عاجزی کے ساتھ مانتا۔ آج کے کلام کو قرآن ہم سب کے لیے پرترتیب اور پرتاثیر بنا کر باعث برکت بنا۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے چاہتے ہوئے مانگتے ہیں، آمین۔ مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ اسلام کیے۔ لفظ آزادی پر ہم نے 14 اگست سے سیکھنا شروع کیا اور دو سرمن ہم اس ضمن میں سیکھ چکے ہیں، اور شاید یہ کوئی 2-3 ماہ ہمارے لگے اسی سیریز کے تحت ہم سیکھے۔ کہ لفظ آزادی کی اہمیت وہی جانتے ہیں جنہوں نے غلامی دیکھی۔ پنجابی میں ایک کچھ میاں محمد بخش کا شعر ہے کہ جس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ ایسے لوگ جو کسی کا درد جان نہیں سکتے جب تک وہ خود اس درد میں سے گزرے گا، اسی طرح سے جو قومیں غلامی کا تجربہ نہیں رکھتی، نہ انہیں آزادی کا لطف اور نہ ہی انہیں آزادی کی اہمیت، یہ دونوں چیزیں ان کے لیے اجنبی سے جذبات نام جسٹ انہوں نے سنا ہو، اور سنی ہوئی بات جتنی مرضی آپ اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے جذبات سے فیل کرنے کی کوشش کریں، آپ اس جذبے تک پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ خود اس کا حصہ نہیں بنتے۔ تو یہ لفظ آزادی جس کا متضاد غلامی میں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل یہودی قوم جتنی غلامی کی چکی سے یہ لوگ نکلے ہیں، دنیا میں کوئی قوم شاید اتنی غلامی میں پسی نہیں۔ سبب کیا؟ وجہ کیا؟ ایک غلطی، ایک اونگ۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا سبب پیدائش کی کتاب اس کے 15ویں باب میں، جب خدا ابراہم کے ساتھ کٹے ہوئے جانوروں میں سے گزر کر مشعل کی شکل، آگ کی مشعل کی صورت اس کے ساتھ عہد کاٹتا ہے، اور وہ ان قربانیوں کو رکھتا ہے، اور ان قربانیوں کی حفاظت کرتے کرتے سارا دن وہ پرندوں کو ہنکاتا رہتا ہے، اڑاتا رہتا ہے۔ تو اسی دوران اسے ایک لمحے کی اونگ آتی، ایک ہلکی سی جھپکی آتی، نیند آتی۔ تو اس نیند کے عوض خدا نے کہا کہ تیری اس ایک اونگ کے باعث تیری قوم جہاں وہ برکت کا وعدہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہاں پر ایک اونگ کے عوض 430 سال کے لیے اس کی نسل کو غلامی رہنے کی سزا بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہم کتنے اچھے ہیں، گرجے بھی آنے ہیں،
تے نیندر بھی پوری کر جاتے ہیں، تے پھر سزا دا حکم کوئی نہیں، پھر ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں، پھر ہم پہ کوئی سزا نہیں۔ ابراہم کو ایک اونگ کے بدلے، ہلکی سی جھپکی کے بدلے اس کی نسل کو 430 سال کے لیے غلامی سہنی پڑی۔ ہم اول تو چرچ آنے کی جرات ہی نہیں کرتے، گھر میں سوئے رہتے، اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو پھر یہاں آ کر خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا کلام بڑا سکون دیتا ہے، تھکے ماندے بوجھ کے تلے دبو، میرے پاس آؤ میں تمہیں حسیت رج کے آرام پا کے جاتے، خوب نیند مانج کے جاتے ہیں۔ ایک اونگ 430 سال تک نسلوں کو غلامی بخش سکتی ہے۔ اندازہ کریں ہم کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر احساس کرتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں غلامی میں چلے، کہت کے عرص ابراہم کی نسل سے اس کا پوتا یعقوب، مقدس یعقوب، اپنے 12 بیٹوں اور ان کی اولاد کے ساتھ 72 جانیں اسرائیل کی نسل میں سے، اور مقدس یعقوب خود بھی مصر میں آتے ہیں، جرشن کے علاقے میں آباد ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر خدا انہیں بڑھاتا اور اس کے بڑھانے کے بعد وہ جب بڑھتے اور بادشاہت کرتے ہیں، بادشاہت کے بعد ہیکسوس جو فیرو تھا، فرعون تھا، اس کے وقت میں مقدس یوسف مصر کا بادشاہ بنا، اس نے انہیں خوب آزادیاں دی، خوب سہولتیں دی، ان کی فلرشمنٹ ہوئی، نشو و نما ہوئی۔ لیکن ہیکسوس جو غیر مصری تھا، وہ مصر کا رہنے والا فرعون نہیں تھا، اس کے لیے بھی مشہور یہ ہے، کچھ بائبل کے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی چرواہوں کی نسل میں سے، اس لیے ان سے جب یوسف نے مقدس یعقوب سے یہ کہا کہ جب بادشاہ پوچھے کہ تم کیا کام کرتے ہو تو کہنا ہم چرواہے ہیں، ہم بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، تو ہمیں جشن کا علاقہ دے دے جہاں کی چراگاہیں ہمارے اس پروفیشن کے لیے، اس کام کے لیے بہت اچھا علاقہ ہے، خوب چراگاہیں ہیں، ہمارے مال مویشی وہاں پر بڑے ہیں، پھلے، اور وہ ان کو وہ علاقہ دے دے۔ جبکہ مصر کے لوگ مصری چرواہوں سے، گڈھریوں سے، بھیڑ بکریاں پالنے والوں سے سخت نفرت کرتے تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن جب ہیکسوس کی حکومت ختم ہوتی ہے، ہیکسوس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر سے مصری غالب آتے ہیں، مصریوں کی حکومت آتی ہے، اور اس پر بھی بہت سے اسکالر متفق نہیں ہیں کہ جب مقدس موسیٰ کو خدا نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے مصر میں بھیجا تو ایگزیکٹلی اس وقت کون سا بادشاہ، کون سا فرعون حکومت کرتا، چونکہ لکھا ہے کہ وہ مقدس یوسف کے کارناموں سے واقف نہ تھا،
اس کا مطلب کہ وہ کوئی نئی نسل نئے لوگوں سے یا 430 سالوں کے بعد، اتنا وقت گزر جانے کے بعد مقدس یوسف کی خدمات کو مصریوں نے شاید بلا دی. اور خیال یہ ہے چونکہ اس وقت بنی اسرائیل بیگار میں جن شہروں کو بنا رہے تھے ان میں ایک شہر رامسیس اور ایک پتوم، اور رامسیس شہر خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے فرعون کے نام پر بنایا گیا، اور خیال یہ ہے کہ شاید اس وقت جس فرعون نے بنی اسرائیل کا ناطقہ تنگ کر دیا، جینا مشکل کر دیا، وہ فرعون رامسیس تھا. اور اس کے وقت میں جب انہوں نے دیکھا کہ مصری ان کے مقابلے میں، بنی اسرائیل کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل جو باہر سے آئے ہیں چرواہوں کی اولاد ہیں، اور یہ دن بدن بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر اس قدر بڑھ جائے کہ ہم پر غالب آ جائیں، اور آگدہ ڈریا ٹٹینے تو نہیں ڈرتا ہے، دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. چونکہ ایک چرواہا، ایک بھیڑ بکریاں پالنے والا حکساس ان پر پہلے 2 3 4 نسلوں تک حکومت کر چکا، تو وہ ڈرے ہوئے کہ ہمیں یہ چرواہے جو اب پھر ہمارے ہی ملک میں رہ کر بڑی تیزی سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کہیں پھر سے حکساس کی طرح ہمیں پھر سے اپنا غلام نہ بنا لے. چونکہ حکساس کا نہایت من پسند اور نہایت مقبول نظر یوسف تھا. تو ان کے ذہن میں یہ پرانا خوف تھا، اس لیے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح سے ختم کریں، کس طرح سے ان کی طاقت کو روکیں، ان کو بڑھنے سے روکیں. اس کے لیے لمبی تاریخ ہے. اگر ہم یہودیوں کی احادیث کی کتاب تالمود کو پڑھیں، تالمود جو یہودیوں کی روایات کی کتاب ہے، اور وہ تورات کے بعد اگر کسی کتاب کو اہمیت دیتے ہیں اور مستند مانتے ہیں تو وہ تالمود ہے. 2 تالمود ہیں، ایک بابل کی اور ایک اسکندریہ کی. اسکندریہ کی تالمود کو زیادہ مستند مانتے ہیں. تو تالمود کے اندر یہودیوں کی یہ روایت ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے خوف سے کہ یہ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہیں یہ ہمیں پھر سے حکساس کی طرح غلام نہ بنا لے، ہم ایسا کریں ان کی طاقت کو، قوت کو توڑ دیں، یہ بڑھنے سے روک دیں، اور اس کے لیے کئی ساری اسکیمیں لڑائی گئی. انہیں کس طرح سے ختم کیا جائے، بہت سے پورے ڈالے گئے، بہت سے اوکلا کو اور دانش مند لوگوں کو بلایا گیا، بورڈ بٹھایا گیا، جیوری بیٹھی، لیکن انہوں نے جو بھی رائے دی
کچھ سالوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس سے بنی اسرائیل کی ترقی رکی، وہ بڑھتے چلے جاتے، اور بالآخر تالمود کی کتاب میں لکھا ہے، بہت عجیب لگا مجھے بھی جب میں نے پڑھا، I was shocked، جھٹکا لگا مجھے بھی پڑھ کر، شاید آپ کو بھی سن کر لگے، لیکن یہودیوں کی روایات کی کتاب تالمود میں لکھا کہ اس نے 3 لوگ بلائے، 3 لوگ، جن میں سے ایک بلام بن باور، جس کو ہم سلاطین کی کتاب میں ایلیا کے زمانے میں پڑھتے ہیں، ایلیا کے زمانے تک وہ ہمیں نظر آتا ہے، جو بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے جاتا ہے ابی ملک کے کہنے پر۔ بلام بن باور جو جھوٹی نبوتیں کرتا، پیسوں کے عوض، لالچ کے عوض بک جاتا ہے، اس کو بلایا راؤل یا یترو کاہن مدیان کا رہنے والا، جو بعد میں مقدس موسیٰ کا سسر بنتا ہے، اور تیسرا شخص اوز کی سرزمین سے، یہی لکھا ہوا، اوز کی سرزمین سے ایوب نامی شخص کو بلایا گیا۔ ان تینوں نے اپنی رائے دی۔ سب سے پہلے جب بلام سے پوچھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی کو روکنے کے لیے کیا کریں، تو اس نے یہ رائے دی کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے یا پانی میں ڈبو دیا جائے۔ یہ 2 رائے کس طرح سے دی؟ اس کے بعد میں ایوب جو اوز کی سرزمین کا رہنے والا، جس کا ذکر ہم ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں، ایوب نے یہ کہا کہ نہیں، اس طرح سے ان کی نسل نہیں رکنے والی، ان کی نسل کشی نہیں رکے گی، ان کے پیلوٹوں کو، مرد لڑکوں کو پیدا ہونے سے روک دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جتنے مرد پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، یوں ان کی نسل آگے بڑھنے سے رک جائے گی۔ چونکہ عورتیں پیدا ہوں تو رہنے دیں، چونکہ مقدس موسیٰ کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے وقت میں یہی تھا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے بنی اسرائیل کے، ان کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اس لیے مقدس موسیٰ کو اس کی ماں نے کئی ہفتوں تک اس کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھا، لیکن جب وہ زیادہ دیر تک اسے چھپانے میں ناکام رہی تو پھر انہوں نے اسے دریا میں بہا دیا۔ یہ وہ وجہ تھی، اور اسی رائے کو دینے والا تالمود کے مطابق، یہودی روایات تالمود کے مطابق یہ مقدس ایوب ہے۔ اور کچھ لوگ، پھر کچھ یہودی ربی جو ہے اس کی تفسیر یہ بھی کرتے ہیں کہ بعد میں اس پر جو دکھ آتا، جو اذیت آتی ہے کہ اس کے بیٹے مارے جاتے ہیں، مال و املاک لٹ جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو شاید اس کا سبب یہی تھا کہ اس نے خدا کے لوگوں کو، خدا جن کو اپنی آنکھ کی پتلی کہتا ہے، اپنے بیٹے کہتا ہے، اپنی خاص امت کہتا ہے، اپنی قوم کہتا ہے، ان لوگوں کی نسل کشی کا اس نے حکم دیا۔ بیٹی اس بچے کو ذرا باہر لے جاؤ پلیز، باہر لے جاؤ ذرا، مہربانی ہو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایوب کے لیے اس قسم کی رائے کا پڑھنا بڑا عجیب لگا،
اور اس کا سبب بھی پھر یہ بتایا گیا کہ یہی وہ سبب تھا شاید جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے، ایون کہ اس کا جسم بھی پھوڑے پھنسیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، لوٹتا ہے، تو پھر خدا اسے برکت دیتا ہے، بڑھاتا ہے اس کو بھی، اور اس کو پہلے سے 2 گنا برکت دیتا ہے۔ اس لیے تیسرا، راؤیل یا یترو کاہن، جو اس وقت اپنے لوگوں کا کاہن تھا، اس نے کہا فرعون اے بادشاہ، تو کسی طرح سے بھی انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا، اگر ان کی برکت خدا کی طرف سے ہے، ان کا بڑھنا خدا کی طرف سے ہے، تو تو جو مرضی کر لے، تو انہیں روک نہیں سکتا، اور اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے ان کی برکت، تو پھر یہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ۔ تو فرعون نے ناراض ہو کر یترو کو اپنے ملک سے نکال دیا، ملک بدر کر دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب مقدس موسیٰ قتل کرنے کے بعد مصر کو چھوڑتا ہے، جنگلوں بیابانوں میں کئی ہفتوں اور مہینوں کی مسافت طے کر کے بیابان میں پہنچتا ہے، تو وہاں پر اسے یترو کاہن کا قبیلہ ملتا ہے، جو مصر کے بالکل قریب ہی چند ہفتوں کی مسافت پر ہوگا یا چند دنوں کی مسافت پر ہوگا، جو قریب ہی جا کر آباد ہو جاتا، اور پھر اسے وہاں اس کے پاس پناہ ملتی۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے اور ان کی ترقی کو روکنے کے لیے فرعون اور مصری قوم دن بدن بے چین ہوتے جا رہے، پریشان ہوتے جا رہے، اور لکھا ہے کہ لوگ 430 سالوں تک وہاں انہوں نے بود و باش کی، وہاں پر انہوں نے زندگی گزاری، پلے بڑے، اور وہ جو 72 جانیں گئی تھی، جب وہ 14 ابیب کو رامسیس کے میدان سے آزادی کے لیے ملک کنعان کا سفر شروع کرتے، تو صرف 6 لاکھ ان میں مرد تھے، 6 لاکھ مرد۔ یہودی خواتین کی کانٹیکٹ نہیں کرتے تھے، ان کی سینسس نہیں کرتے تھے، ان کو شمار نہیں کرتے تھے، نہ بچوں کو اور نہ ہی عورتوں کو، کیونکہ ان کے نزدیک عورتوں کی اتنی عزت یا وقار نہیں۔ یہ شکر کریں مسیحیت میں آپ کو یہ مقام ملا، یہ عزت ملی، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو خدا نے مردوں کے برابر نجات کا وارث ٹھہرا دیا۔ کوئی تخصیص نہیں، کوئی الگ حیثیت مقرر نہیں کی، بلکہ مردوں کے برابر حصہ دیا۔ ویسے اگر بچے اور مرد گنے جائیں تو یہ 20-22 لاکھ کا لشکر جو نکلا، اتنا زیادہ خدا نے انہیں بڑھایا۔ میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر مدیانیوں کے بیچ میں خدا نے مقدس موسیٰ کو چنا، مقدس موسیٰ کو چن کر اسے اس جلتی ہوئی جھاڑی میں سے اپنا دیدار دیا، اپنا مکاشفہ دیا، اس پر ظاہر ہو کر اسے کہا کہ تو جا کر اب میرے لوگوں کو آزاد کروا۔
لیکن مقدس موسیٰ چونکہ اسرائیل سے بھاگا ہوا ہے، مجرم ہے، وہ وہاں جانا نہیں چاہتا، اور وہ جانتا تھا کہ مصری بنی اسرائیل اسے پہلے سے رد کر چکے ہیں. چونکہ جب اس نے ایک بنی اسرائیل کو ڈانٹا نا کہ تو کیوں اپنے بھائی کا گلا گھونٹ رہا ہے، کیوں لڑ رہا ہے، تو اس نے کہا تمہیں ہم پر کس نے مقرر کیا ہے، کیا تو اس مصری کی طرح مجھے بھی مار دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو رد کر چکے تھے بنی اسرائیل. تو وہ بہانے بنا. اگر آپ 12ویں باب سے پیچھے پڑھیں خروج کی کتاب میں، تو شاید 16 بہانے کرتا ہے مقدس موسیٰ. 16 بہانے. کبھی کہتا ہے میں فصیح نہیں ہوں، میری زبان لکنت پیدا کرتی ہے، میں صاف بول نہیں سکتا. کبھی کہتا ہے کہ میرے پاس قوت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، مجھے کون مانے گا، وہ بڑے طاقتور ہیں. مختلف قسم کے 16 بہانے کرتا. چونکہ میں ان کی تفصیل میں جاؤں گا تو مزید لمبا ہوتا چلا جائے گا، یہ سٹڈی لمبی ہوتی جائے گی. بہت سی چیزوں کو میں تشنہ جواب چھوڑوں گا، شاید آپ کے ذہنوں میں ان کے سوال جاگے ہوں گے تو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. جاننا چاہیں گے آپ، سیکھنا چاہیں گے تو ضرور سیکھیں گے. 16 بہانے. اس لیے یہ بہانے بنانا کوئی آج کی نئی بات نہیں. اسی بھی بڑے بہانے بنانے. گھر پرونے آ گیا سر، پرونے جڑے آئے نے وہ مسیحی نہیں ہے، وہ کسی عبادت میں نہیں جاتے، وہ اتوار کو عبادت نہیں کرتے. گھر تاں بہ رہا ہے. اج مشین لا لی سی بھائی 8 دن تسی گھر ہو، اتوار والے دن ہی مشین لانی ہے. کچھ کیا بہانے. بعض لوگ کہتے ہیں گرمی بڑی ہے، بھائی گھر میں تو اے سی لگا کے بیٹھے. بہانے. مقدس موسیٰ بھی بہانے بنا رہا، لیکن خدا نے اس کے ہر بہانے کو غلط کر کے کہا کہ تجھے جاننا ہے. وہ آتا اور اب وہ فرعون تک پہنچنا چاہتا. خدا اسے 2 معجزے دے کے بھیجتا. ایک تو اس کو اس کے چرواہے کا آسا کہتا ہے، یہ جو تیرے ہاتھ میں تیرا آسا ہے یہی تیرے لیے سب سے بڑی تیری اتھارٹی ہو. ان لوگوں کے بیچ میں میری قوت کی، میری طاقت کی نشانی ہوگا کہ جب تو اس کو زمین پر پھینکے گا سانپ بن جائے گا، جب تو اس کو اٹھائے گا تو یہ پھر سے تیرا آسا بن جائے گا. دوسرا ید موسیٰ کہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں لے گا تو وہ کوٹ سے سفید ہو جائے، اور پھر اسے لے کر باہر نکالے گا تو بالکل صحیح ہو جائے. یہ روایات مشہور ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے اسکالر بائبل کے، کہ جب وہ واپس آتا ہے اسے پتا ہے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں، محل کے لوگ مجھ سے واقف ہیں، چونکہ وہ شہزادوں کی طرح وہاں پر پلا بڑا ہے. اس نے اس وقت کے موجودہ جو اس وقت کے علوم تھے وہ سارے کے سارے سیکھے. جاؤں گا، لوگ پہچان جائیں گے، پکڑا جاؤں گا، اور میری یہ ذمہ داری جو مجھے خدا نے سونپی ہے منادی کی، آزاد کروانے کی بنی اسرائیل، وہ بیچ میں ہی رہ جائے. اور شہزادہ بن کر وہ محل میں لوٹنا نہیں چاہتا. اگر شہزادہ بن کر وہ جانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن وہ شہزادہ بن کر محل میں جانا نہیں چاہتا. تو پھر وہ فرعون کے محل تک پہنچنا، پھر فرعون تک پہنچنا بڑا مشکل.
ہمارے لیے کوئی کاؤنسلر ہو جائے نا، ہم اس تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ پاتے، کوئی نہ کوئی اس کی جان پہچان والا بندہ لے کر پہنچتے ہیں۔ تو اس وقت کا فیرو جو طاقتور ترین شخص، اس کے سامنے بے وسیلہ پہنچنا بہت مشکل تھا۔ کسی طرح کا انتظار رکتا اور ایک ایسے ایونٹ کا انتظار کرتا ہے، ایک ایسے موقع کا انتظار کرتا ہے جب فرعون کے حضور اس کی ملک میں، اس کی سلطنت میں بسنے والے ہر ایک قوم اور قبیلے کا سردار بادشاہ فرعون کے پاس اپنے دیوتاؤں، اپنے خداؤں کے ساتھ تحفوں کی بڑی بھیڑ کے ساتھ فرعون کے سامنے پہنچتا ہے اور انہیں تحائف دیتے ہیں۔ یہ سال میں ایک بار یہ واقعہ ہوتا تھا کہ پورے ملک کے اندر جتنے قبیلے آباد ہیں، جتنی قومیں، جتنے عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے دیوتاؤں کے ساتھ، اپنے خداؤں کے ساتھ اور ان کی طرف سے تحفے لے کر فرعون جو سارے دیوتاؤں سے بڑا دیوتا خیال کیا جاتا، رب را دیوتا کا بیٹا کہلاتا، اس کے سامنے سارے دیوتا جا کر جھکتے اور ان کو اپنا بادشاہ مانتے اور ساتھ اپنی طرف سے اسے تحفے دیتے۔ تو فرعون تک پہنچنے کے لیے مقدس موسیٰ نے اس دن کا انتخاب کیا جب دروازے پر کسی نے روکا ہوگا تو کہا ہوگا، اگر آپ اس کو تیسرے باب کی شاید 5ویں آیت ہے، وہاں پر جب وہ جا کے کہتا ہے تو وہ پھر فرعون کہتا ہے کہ یہوہ خدا کون ہے، میں اس کو نہیں جانتا۔ شاید 5واں باب ہے، انہی باب میں ایک آیت ہے، میں چاہتا تھا یہ اگر جلدی سے مجھے مل جاتی تو میں آپ کے سامنے پڑھتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھ لیجئے گا، میں بعد میں لکھوا دوں گا حوالہ، کہ فرعون کے سامنے جب مقدس موسیٰ کہتا ہے کہ میں یہوہ خدا کی طرف سے آیا ہوں اور مجھے اس نے کہا ہے کہ میری قوم کو جانے دو تاکہ یہ 3 دن کی مسافت کے بعد پہاڑ پر جائیں اور وہاں پر جا کر اپنی قربانیاں ادا کریں، تو فرعون کہتا ہے کہ یہوہ کون ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ اور وہ پھر اس کی تفسیر میں تالمود کے مفسر لکھتے ہیں کہ جب باقی دیوتا اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اس کو تحفے پیش کر رہے ہیں اور وہ ان سے واقف ہے، تو یہوہ خدا کا نام سن کر فرعون طیش میں آ جاتا ہے، کہتا ہے نہ تو تیرا دیوتا میرے سامنے جھکا ہے، نہ میرے لیے کوئی تحفہ لایا ہے، اور اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کو یہاں سے جانے دے۔ یہ تو بالکل الٹ کام ہو گیا، اور میں یہوہ خدا کو نہیں جانتا۔ تو پھر کچھ بائبل کے مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے پھر خدا نے 10 آفات کا ایسا لمبا سلسلہ شروع کیا کہ خدا نے کہا کہ تو کہتا ہے تو مجھے جانتا نہیں، اب جب تک تیرے ملک کا ایک انسان، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے ذرہ نہیں جان جائے گا یہوہ خدا کو، تب تک میں تیرے ملک سے اپنے لوگوں کو جانے نہیں دوں۔ یہ وہ سبب ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں جملے بڑے سوچ سمجھ کر بولنے چاہیے۔ پچھلے سرمن میں نے کہا تھا تیرے منہ کی باتیں تجھے مجرم ٹھہرائیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا
کہ جب ہم بنا سوچے سمجھے بولتے ہیں ایک ایک جملہ جو یہودیوں نے کہا اس کو سلیم دے، اس کا خون ہماری اور ہماری نسلوں کی گردن پر، تو پھر نسلوں کی گردن پر آج تک ٹکا ہوا ہے، آج تک۔ ابھی 1 کروڑ پورا نہیں ہوا بنی اسرائیل میں اکٹھا، ہر مہینے ہر روز بھلے 2 لوگ ملے یا 4 لوگ ملے یا 10 لوگ ملے، وہ مختلف ملکوں سے اپنے یہودیوں کو اکٹھا کر کر کے بنی اسرائیل فلسطین میں، بنی اسرائیل میں اکٹھا کر آج تک ان کا یہ جملہ گیا نہیں ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، چھوڑیں گے اس کو یہیں پر، 34 منٹ ہو گئے، کہ تو کون ہے، تیرا خدا کون ہے جس کی میں مانوں؟ تو پھر خدا نے کہا لے جنہیں دیر تک تو منیا نا کہ تیری قوم بھی نہ منی، اونی دیر تک خوب رگڑا دیا۔ اس لیے لکھا ہے خدا کے ہاتھوں میں، کبھی ہاتھوں میں پڑنا بڑا، پورا کریا کرو اللہ، زندہ خدا کے یا کبھی ہاتھوں میں پڑنا بڑا ہولناک ہے۔ کوئی آیت نہیں سنی، جب بھی پوچھے چپ، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑا ہولناک۔ اس لیے فرعون جیسے لوگ جب متکبر ہوتا ہے، جب یہ کہتے خدا کا میں کیوں جانے دوں، یہ میری نہیں ہے، میرے لوگ ہیں، میرے غلام ہیں، میں انہیں نہیں جانے دوں۔ تو کبھی کبھی ہم بھی اپنے بہت سارے معاملات میں خدا کو بھول جاتے۔ دل لے لے میرا پیارے یسوع، اسے تو نے بنایا ہے، اگلی گل میں نہیں آتا، اور تھی جان دی ہے خدا کون ہوتا ہے، ہم اس کو اس کا حصہ دیں، خدا 10واں حصہ دئیے، اوپروں لجپا آ گیا نہیں دیں گے تو رگڑا کھاندے ہو۔ سوڑیا جی فرعون دا رگڑا، مصریوں دا رگڑا، پھر وہ ہمیں مقدموں میں، بیماریوں میں، لڑائیوں میں، بے برد کے کاموں میں، نشے کی زندگیوں میں بڑیاں نوکریاں چھڑا دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے وہ سوراخ دار تھیلی جس میں آپ جمع کر رہے ہو کہاں جاتا۔ خدا اپنا حصہ چھوڑ کر وصول کر، تو فرعون نے بھی کہا لے لوگ میرے، غلام میرے، تجھے دے دوں، تیرے یہوہ خدا کو دے دوں، نہیں دوں، اسی بھی تیرے رہنے ہیں اور ساری زندگی بے برکت رہ جاتے ہیں۔ برکت پانا چاہتے ہیں تو موسیٰ کی طرح سیکھیں، خدا کے حضور میں آنے سے بہانے نہ بنا، جیسے موسیٰ نے 16 بہانے بنائے۔ مجھے اور آپ کو اس سے سیکھنا ہے، چیلنج یہ لینا ہے کہ ہم بھی کوئی بہانہ نہ بنائیں اور خدا کے لیے کبھی یہ نہ کریں خدا کون ہے، کیوں کروں، کیوں دوں۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنا، کہیں ہم خدا کو ناراض نہ کریں۔ آج میں صبح 5 بجے سے پتہ نہیں کتنی مشکل سے فیصلہ کر پایا، لیکن پھر بھی آیا۔ آج 4واں دن ہے، میں ڈائریا کے پرابلم میں ہوں، بڑا پولیس نے روکا، بڑا ہی روکا، بڑی کمزور، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، ابھی بھی منہ آپ دیکھ رہے ہیں خشک ہو رہا، لیکن میں نے کہا کہ میں خدا کی خدمت کے لیے جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں جتنی ویکنیس میں، جتنی کمزوری میں آج میں ہوں، شاید ہی کوئی ہوگا۔ کبھی ہم ایسے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، خدا کے لوگوں
خدا کے گھر میں آنے سے آج ایک ہی چیلنج ہے، بہانے نہیں بنانے اور خدا کے حضور میں آنے سے اور خدا کو اپنا بادشاہ ماننے سے کبھی گریز نہ کرے۔ ضروری نہیں کہ ہم یہ کہہ کر کہیں کہ میں نہیں مانتا خدا کو، یہ کوئی نہیں کہتا، لیکن اپنے کاموں سے ہم ثابت کرتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر ادھر بھاگ جاتے ہیں اس ملنگ کے پاس، اس درویش کے پاس، اس سیانے کے پاس، اس جادوگر کے پاس، تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ خدا کی قوت پہ جب ہم اعتماد نہیں کرتے ہم اس کو چھوڑیں۔ خدا آپ کو اور مجھے فضل دے، ہم اس کو سیکھیں گے آگے کہ موسیٰ جب مقدس موسیٰ فرعون کے سامنے جاتا ہے تو وہاں پر اس بات کے عیب سے اور کیا کیا گفتگو ہوتی ہے، ان کے فرعون کے اور مقدس موسیٰ کے درمیان کیا مکالمہ ہوتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ کیسے آگے معاملہ چلتا ہے، یہ اگلی قسط میں۔ اس کے لیے آپ کا مسلسل میرے ساتھ بنا رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک بھی چرچ مس کریں گے تو اس پورے سرمن کا مزہ آپ کھو دیں۔ خدا آپ کو کثرت سے برکت دے۔ آمین۔ جی حضرت صاحب ہنا سلیم کے ساتھ میں ہنا سلیم کے ساتھ مل کر ہم یہ کہیں گے، اسی کے دوران ہم اپنے ہدیہ خداوند کو